میرا نام فرزانہ ہے۔ میں لاہور شہر کی رہنے والی ہوں۔ ہم دو بہنیں ہیں اور ہمارا ایک بھائی ہے۔ میرے والد ایک پرائیویٹ ادارے میں جاب کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہوں۔ میرے بھائی اور میری بڑی دونوں بہنوں کی شادی ہو چکی ہے۔ میرا رشتہ بھی طے ہو چکا ہے اور چند دنوں بعد میری شادی ہے، مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے تو اب شادی کے نام سے ہی ڈر لگتا ہے، کیونکہ میری بہن کی جہاں شادی ہوئی ہے وہ لوگ بہت سخت ہیں۔ خاص کر میری بہن کی ساس نے تو اس کا جینا ہی حرام کر رکھا ہے۔ میں اپنی بڑی بہن کو روتا دیکھتی ہوں تو میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں کبھی بھی شادی نہ کروں۔ اگر میری ساس بھی ایسی نکلی تو میرا کیا ہوگا؟ یہی سوچ سوچ کر میرا برا حال تھا، مگر میرے سوچنے سے کیا ہونا تھا، قسمت کا لکھا ہو کر ہی رہتا ہے۔ بالآخر میرے والدین نے میری شادی کر ہی دی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا جو میں نے سوچ رکھا تھا۔ میری ساس، سسر اور شوہر سبھی لوگ بہت اچھے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے، مگر میں نے ایک جو بات نوٹ کی تھی وہ بڑی ہی عجیب تھی۔ جب میں پہلی دفعہ دسترخوان پر سب کے ساتھ آ کر بیٹھی اور سارے گھر والے ایک ساتھ مل کر کھانا کھانے لگے تو میں نے دیکھا کہ میرے سسر کو دسترخوان پر جگہ نہ دی جاتی۔ میری ساس نے نیچے بچھی ایک چٹائی پر کھانا پہنچا دیا اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بہت ہی زیادہ بدبودار روٹی کے ساتھ 2 دن پرانا بچا ہوا سالن ان کے سامنے رکھا گیا تھا۔ مجھے اپنے سسر کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے سسرال والے تو اتنے پڑھے لکھے اور اتنے اچھے لوگ ہیں، پھر میری ساس کیوں میرے سسر کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہی تھی۔ رات تو انہوں نے خاموشی سے کھانا کھا لیا اور اس بارے میں کوئی بات بھی نہ کی، لیکن اگلے دن جب دوپہر کے کھانے پر میں نے دوبارہ اسی طرح سسر کو بدبودار کھانا کھاتے دیکھا تو میں حیران رہ گئی کہ باقی سب تو تازہ کھانا کھا رہے تھے اور یہ بدبودار کھانا کہاں سے آیا ہے جو کھانا میرے سسر کھا رہے تھے۔ شاید میرے سسر کو بدبودار کھانا پسند تھا، لیکن جب میں ان کے چہرے کی طرف دیکھتی تو مجھے اندازہ ہوتا کہ وہ بہت مجبوری میں اور بہت مشکل سے یہ کھانا کھا رہے ہیں۔ میں نے ایک نظر دسترخوان پر بیٹھے ہوئے گھر کے سبھی لوگوں کی طرف ڈالی، جن میں میری 2 نندیں اور ایک دیور شامل تھا، اور میری ساس بھی دسترخوان پر ہی موجود تھی، لیکن وہ سب بہت ہی اطمینان سے کھانا کھا رہے تھے اور کسی کو بھی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کا باپ بدبودار کھانا کھا رہا ہے، جبکہ میں نے اپنے گھر میں یہی دیکھا تھا کہ امی ہر اچھی سے اچھی چیز پہلے اپنے شوہر یعنی میرے ابو کے لیے علیحدہ کر کے رکھتی تھیں۔ دسترخوان پر جب ابو آ کر بیٹھا کرتے تو سبھی لوگ ان کی بہت عزت کرتے۔ ہم سب بہن بھائی سب سے پہلے کھانا نکالنے کے لیے ڈش کو ابو کے سامنے کرتے۔ ہمارے گھر کے دسترخوان کا ایک الگ ہی ماحول ہوتا تھا۔ سسرال کا ماحول دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی تھی۔ یہاں میرے سسر کو کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی، اور صرف میری ساس ہی نہیں بلکہ ان کے بچے بھی ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتے تھے اور سب اپنے کھانے میں مشغول رہتے۔ میرے سسر بدبودار اور کڑک روٹی کو بہت مشکل سے چبا چبا کر کھاتے اور کھانے سے زیادہ پانی پیتے، لیکن گھر کے کسی فرد کو بھی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہاں تک کہ جب میرے شوہر دسترخوان پر موجود ہوتے تو وہ بھی ایک نظر اپنے باپ پر ڈالنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ شروع میں تو 10-15 دن میں خاموشی سے اسی ماحول کا حصہ بنی رہی، کیونکہ میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس بارے میں گھر میں کسی سے کوئی سوال کرتی۔ لیکن کچھ دنوں بعد جب میں گھر کے ماحول میں پوری طرح ڈھل گئی اور سب لوگوں سے میری بات چیت بہتر طریقے سے ہونے لگی تو میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی اور ان سے کہا کہ یہ کوئی طریقہ ہے کیا کہ آپ کا باپ اتنا زیادہ بدبودار کھانا کھائے اور آپ ان کے سامنے بیٹھ کر تر و تازہ اور گرم گرم روٹی توڑیں، اور یہ بدبودار کھانا آتا کہاں سے ہے؟ یہ سن کر میرے شوہر نوید اچانک ہی غصے میں آ گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے اور بہتر یہی ہے کہ تم میرے ماں باپ کے معاملے میں نہ بولو۔ اگر تمہیں اس گھر میں کوئی بھی پریشانی ہے تو تم مجھ سے اس کے بارے میں بات کر سکتی ہو، لیکن میرے ماں باپ کے حوالے سے تمہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے گھر کے ذاتی معاملات ہیں۔ نوید کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
کہ میں بھی تو اسی گھر کی تھی، لیکن انہوں نے کتنے آسانی سے مجھے یہ کہہ کر چپ کرا دیا تھا کہ یہ ان کے گھر کے ذاتی معاملات ہیں، یعنی اس گھر کے معاملات سے میرا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ میں اب خاموشی سے چلتے پھرتے صرف اپنے سسر کی طرف دیکھتی رہتی اور میرا دل یہ دیکھ دیکھ کر عجیب سی اداسی کا شکار ہو جاتا کہ میرے معصوم اور بے ضرر سے سسر، جو کسی کو ایک لفظ بھی نہیں کہتے تھے اور سارا سارا دن خاموشی سے دروازے کے ساتھ بندھے ہوئے کتے کو دیکھتے رہتے تھے، انہیں ہر کھانے میں صرف اور صرف باسی کھانا ہی دیا جاتا تھا۔ ان کے پاس پہننے کے لیے بھی دو ہی جوڑے موجود تھے، کیونکہ میں جب سے اس گھر میں آئی تھی میں نے انہیں دو ہی جوڑوں میں دیکھا تھا، جبکہ اس گھر میں روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گی اور اپنی نندوں سے اس بارے میں بات کروں گی۔ بیٹیاں تو بابا کی لاڈلی ہوتی ہیں اور بیٹیوں کو سب سے زیادہ محبت اپنے باپ سے ہی ہوتی ہے، اور ان کے باپ کے ساتھ ان کی ماں کا یہ رویہ کس حد تک خراب ہے۔ گھر کا بڑا ہونے کے باوجود بھی انہیں مناسب کھانا بھی نہیں کھانے کو دیا جاتا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بات بھی بہت حیران کن تھی کہ میری ساس کا رویہ تو میرے ساتھ بہت اچھا تھا، جبکہ میں ان کی بہو تھی۔ اچھے سے اچھا کھانا ہو یا پھل ہو، سب سے پہلے مجھے ہی پوچھتی تھیں، تو پھر اپنے شوہر کے ساتھ وہ اس طرح کا سلوک کیوں کرتی تھیں؟ وہ میرے سسر کو چھڑکتی تھیں، بہت برا بھلا کہتی تھیں، ان کو بدبودار کھانا دیتی اور پہننے کے لیے بھی میرے سسر کے پاس ایک ڈھنگ کا جوڑا تک نہیں تھا۔ اور پھر سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ جب میری نند کا رشتہ آیا تو میری ساس نے میرے سسر کو گھر سے باہر بھیج دیا، یہاں تک کہ رشتے والے آ کر چلے گئے۔ میری نند کا رشتہ بھی پوری طرح طے پا گیا، لیکن میرے سسر کو ان لوگوں سے بالکل ہی ملنے نہیں دیا گیا۔ میں نے باتوں باتوں میں ایک دفعہ اپنی ساس سے کہا کہ انم کے سسرال والے ابھی تک ابا جان سے نہیں ملے ہیں۔ یہ سن کر میری ساس مجھے بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ انم بیٹی کا رشتہ میں نے طے کر دیا ہے اور اب اس کی شادی ہونے والی ہے، شادی والے دن تمہارے سسر ان لوگوں کو دیکھ ہی لیں گے۔ یہ سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا کہ لڑکی کا باپ شادی والے دن ہی اپنے ہونے والے داماد کو دیکھے گا۔ انم کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی، لیکن میرے سسر کے ساتھ سب کا رویہ ویسا ہی تھا۔ میں نے اپنی نند انم سے بھی کہا تھا کہ ابا جان کے ساتھ اچھا سلوک کیوں نہیں ہوتا ہے اور تم لوگ کچھ کیوں نہیں کہتے۔ یہ سن کر انم نے مجھے ہی جواب دیا جو میرے شوہر نوید نے دیا تھا، یہ ابا جان اور امی کا آپس کا معاملہ ہے، بہتر یہی ہے کہ بھابھی آپ اس سے دور رہیں، آپ کے حق میں یہی بہتر ہوگا، ورنہ اگر اماں جان کو پتہ چلا کہ آپ اس معاملے میں دخل دے رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کا رویہ آپ کے ساتھ خراب ہو جائے اور بھائی آپ کو طلاق دے کر اس گھر سے نکال دیں۔ انم کی بات سن کر میں ایک دم خاموش ہو گئی۔ وہ واقعی ٹھیک کہہ رہی تھی، اگر اماں جان مجھے اپنا ہی دشمن بنا لیتی تو ہو سکتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ابا جان سے بھی زیادہ برا سلوک کرتی یا پھر میرا شوہر مجھے طلاق دے دیتا۔ ابا جان تو ان کے شوہر تھے، پھر بھی وہ انہیں بالکل بھی نہیں بخشتی تھیں، جبکہ میں تو ان کی بہو تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میری ساس کو اچانک سے بازار جانا پڑا۔ میری نند کی شادی کی تیاریوں کی وجہ سے اماں جان ہر روز بازار جانے لگی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ گھر میں میرے اور ابا جان کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو میں نے خاموشی سے کچن سے وہ بدبودار کھانا اٹھایا اور چھت پر پھینک دیا تاکہ آج ابا جان کو کھانا نہیں کھانا پڑے گا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میری سب سے بڑی غلطی ہوگی اور اس کا خمیازہ بھی میرے سسر کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ کھانا چھت پر ڈالنے کے بعد میرا دل مطمئن ہو گیا تھا اور میں نے سارے برتن دھو کر باورچی خانہ پوری طرح سے صاف کر دیا اور رات کا کھانا پکانے میں مصروف ہو گئی۔ میری ساس انم اور میری چھوٹی نند کو لے کر بازار گئی ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ آج میرے سسر کو وہی کھانا ملے گا جو گھر میں سب کے لیے پکا ہے، کیونکہ اب تو سسر کو بدبودار کھانا دینے کے لیے بھی کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ لیکن رات کو کھانے کے دسترخوان پر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جب میں نے اپنی ساس کو سسر کو کھانا دیتے ہوئے دیکھا۔ یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری ساس اس حد تک بھی جا سکتی ہے۔ اپنے سسر کے ساتھ ایسا سلوک دیکھ کر میرے حلق سے ایک نوالا بھی نیچے نہ اترا اور میں خاموشی سے دسترخوان سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔
نوید نے محسوس کر لیا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا ہے، لیکن وہ سب کے سامنے خاموش رہے، اور جب میں کمرے میں سارا کام ختم کر کے آئی تو وہ مجھے اپنے پاس بلا کر پوچھنے لگے کہ میں نے کھانا کیوں نہیں کھایا۔ مجھے اپنے خاوند کے اوپر شدید غصہ آ رہا تھا، وہ کیسے اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک برداشت کر سکتے تھے۔ میں نے نوید سے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرا بیٹا بھی کہیں آپ جیسا نہ ہو جو آپ کو ایک ایک نوالے کے لیے ترسا دے۔ یہ سن کر نوید ہکا بکا رہ گئے کہ یہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ میری اولاد میرے ساتھ ایسا کیوں کرے گی؟ میں نے نوید کو دیکھا اور روتے ہوئے کہا کہ جب آپ اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک برداشت کر سکتے ہیں اور ان کے اوپر ہونے والے ظلم کو دیکھ کر بھی اپنی آنکھیں بند رکھتے ہیں، تو بھلا آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتی کیا؟ یہ سن کر انہوں نے مجھے کہا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم خاموشی سے سو جاؤ۔ جب کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو اس کے بارے میں بھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ نوید اپنی بات پوری کر کے سونے کے لیے لیٹ گئے، لیکن میرے دل میں تو جیسے آگ جل رہی تھی۔ مجھے یہ سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس بات کا حساب لیا تو ہم کیا جواب دیں گے، اور اگر میری اولاد بھی نوید کے ساتھ یہی سلوک کرے گی تو تب نوید کیا کریں گے، کیونکہ مکافات عمل بھی ایک حقیقت ہے، اور جو کچھ ہم بوئیں گے ہمیں وہی سب کچھ ہی کاٹنا پڑے گا۔ میں نے ساری رات کروٹیں بدل بدل کر گزار دی تھی، مجھے پرسکون نیند نہیں آ رہی تھی جب سے میں نے رات کے دسترخوان پر یہ دیکھا تھا کہ میری ساس نے میرے سسر کو پلیٹ میں 2 کچے گوشت کی بوٹیاں ڈال کر سامنے رکھ دیں تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ میرے سسر کو بہت زیادہ برا بھلا بھی کہہ رہی تھی، اور باقی سب بچے آرام سے اپنے کھانے پینے میں مصروف تھے۔ وہ کھانے میں ایسے مشغول تھے جیسے گھر میں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میری ساس اپنے شوہر کو کہہ رہی تھی تمہیں تازہ کھانا کھانے کا بہت شوق تھا نا، تو یہ لوگ بالکل ترو تازہ کھانا کھاؤ، تم نے جان بوجھ کے بدبودار کھانا چھت پر ڈال دیا، اب تمہیں اسی سے پیٹ بھرنا پڑے گا۔ میرے سسر اسی وقت بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ کھانا انہوں نے نہیں بلکہ میں نے چھت پر ڈالا تھا، اور اب اس بات کی سزا انہیں بھگتنی پڑ رہی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی ساس کو اس وقت یہ بتاتی کہ وہ بدبودار کھانا میں نے چھت پر ڈالا ہے، لیکن میرے اپنے حلق سے بھی ایک نوالا نیچے نہیں اترا تھا۔ جیسے تیسے میری رات گزری تھی، اور صبح ہوتے ہی میں کمرے سے نکلی تو میرے سامنے ہی صحن میں میرے سسر بیٹھے کتے کو دیکھ رہے تھے۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت شفقت سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے بیٹی، آج اتنے سویرے سویرے کیسے اٹھ گئی؟ یہ سن کر میری آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں، اور میں نے انہیں بتایا کہ وہ بدبودار کھانا میں نے چھت پر ڈالا تھا تاکہ آپ کو بدبودار کھانا کھانا نہ پڑے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے اس عمل کی وجہ سے آپ کھانا کھانے سے ہی محروم رہ جائیں گے۔ میں ان سے معافی مانگنے لگی تھی، میرے سسر نے فوراً ہی میرے ہاتھوں کو ہٹایا اور کہنے لگے کہ بیٹی اس میں معافی کی کیا بات ہے، تم تو میرے لیے اچھا ہی سوچ رہی تھی، لیکن میرے نصیب میں اب ساری عمر یہی کھانا کھانا لکھا ہے۔ آج مجھے اس بات پر بھی بہت زیادہ حیرت ہو رہی تھی کہ اتنی ٹھنڈ کے موسم میں میرے سسر صحن میں بیٹھ کر اس کتے کو کیوں دیکھتے رہتے ہیں جو گھر کے دروازے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، جبکہ میری ساس اپنے کمرے میں آرام سے سو رہی تھی۔ میں نے اپنے سسر سے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ ابا جان، آخر ایسی کیا بات ہے کہ آپ کی اولاد کو بھی آپ کا احساس نہیں، اور اماں جان بھی آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہیں؟ گھر میں سب تر و تازہ کھانا کھاتے ہیں، لیکن آپ کو بدبودار کھانا ہی کیوں دیا جاتا ہے، اور یہ بدبودار کھانا آتا کہاں سے ہے؟ ابا جان میری بات سن کر دھیمے سے مسکرائے اور کہنے لگے کہ مجھے خوشی ہے کہ میری بہو کو میرا اتنا زیادہ خیال ہے، لیکن تمہاری ساس میرے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتی، اور نہ ہی میرے بچے برے ہیں، بلکہ میں وہی سب بھگت رہا ہوں جو میں بوجھ چکا ہوں۔ اپنے سسر کی بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی انہیں اپنی بیوی اور بچوں سے کوئی شکوہ کیوں نہیں تھا، جبکہ ان کی حالت دیکھ کر تو میرا اپنا دل جلتا تھا۔ سردی شدید ہو رہی تھی اور ابھی تک کوئی بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلا تھا۔ میں شال لپیٹے اپنے سسر کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔
جب وہ آہستہ آہستہ مجھے سب کچھ بتانے لگے، جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میرے سسر نے مجھے بتایا کہ جب ان کی میری ساس سے شادی ہوئی تو ان دنوں ان کی عمر کے درمیان بہت فرق تھا۔ میری ساس ایک 16 سال کی کم عمر لڑکی تھی، جبکہ میرے سسر 32 سال کے تھے۔ میرے سسر بتانے لگے کہ ان کی ماں نے جان بوجھ کر ان کی شادی بہت زیادہ دیر سے کروائی، کیونکہ وہ گھر میں اکیلے کمانے والے تھے اور 6 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ ان کی ماں نے پہلے ان کی کمائی سے پورا گھر کھڑا کیا اور اپنی بیٹیوں کے رشتے طے کیے اور پھر ان کی شادی میری ساس سے کروائی۔ میرے سسر کی ماں نے جان بوجھ کر ایک کم عمر کو میرے سسر کے لیے منتخب کیا تاکہ وہ اسے دبا کر رکھ سکیں۔ میرے سسر نے بتایا کہ جب تمہاری ساس دلہن بن کر ہمارے گھر آئی تو وہ پہلے دن سے ہی اپنی ساس کے مظالم کا شکار ہو گئیں۔ ان کی ساس انہیں کھانا نہیں دیتی تھی اور سارا کھانا اپنی بیٹیوں کے گھر بھجوا دیا کرتی تھی، اور میری ساس کے حصے میں ہمیشہ بچا ہوا اور بدبودار کھانا ہی آتا، لیکن میری ساس نے کبھی اف تک نہ کی، اور میرے سسر یہ سارے ظلم دیکھ کر بھی اپنی ماں کی خاطر خاموش رہے۔ لیکن میری ساس صرف 17 سال کی تھی جب ان کے ہاں نوید کی پیدائش ہوئی۔ مناسب خوراک نہ ملنے کی وجہ سے میری ساس کی حالت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی گھر کی تمام ذمہ داریاں ان کے سر پر ہی تھیں، اور میرے سسر کی ساری بہنیں آ کر انہیں مزید پریشان کرتیں۔ میرے سسر کی بہت اچھی سرکاری نوکری تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بیوی کو ایک وقت کا ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں کھلا سکتے تھے، جبکہ ان کی بہنیں جب رہنے کے لیے آتی تو ان کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک پکوان بنتا، اور میری ساس سارا وقت باورچی خانے میں مصروف رہتی، اور آخر میں ان کے لیے کھانا کھانے کے لیے ایک نکوالا بھی باقی نہ بچتا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی میری ساس کبھی سسر سے کوئی شکایت نہ کرتی۔ اسی طرح سال بعد ان کا ایک مردہ بیٹا پیدا ہوا، جس کی وجہ سے میری ساس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ مکمل طور پر بیڈ پر پڑ گئیں۔ جب تک وہ کام کرنے کے قابل تھیں تب تک گھر والوں نے انہیں پوری طرح استعمال کیا، لیکن جب وہ کام کرنے کے قابل نہ رہیں تو میری سسر کی والدہ نے میری ساس کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور انہیں کھانا تک وقت پر نہ دیا جاتا۔ میرے سسر کی 6 بہنیں تھیں اور وہ سبھی میرے سسر کی کمائی پر عیش کر رہی تھیں، جبکہ ان کی اپنی بیوی بھوکی تھی۔ دن بدن میری ساس بیمار ہوتی جا رہی تھی، کوئی ان کا حال تک نہیں پوچھتا تھا، اور وہ دوسرے شہر سے شادی کر کے آئی تھیں، اور ان کے ماں باپ نے بھی پلٹ کر اپنی بیٹی کو نہیں پوچھا تھا۔ اس کے بعد میری ساس نے 2 اور بیٹیوں کو مزید جنم دیا اور ان کی حالت پہلے سے بھی بدتر ہو گئی۔ تب تو میرے سسر اور ان کی والدہ نے بھی ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ وجہ صرف یہی تھی کہ انہوں نے بیٹے کی جگہ بیٹی کو کیوں جنم دیا۔ تب میرے سسر کی والدہ ایک کتا لے آئیں اور مزید سزا کے طور پر اس کا بچا ہوا کھانا میری ساس کو کھلاتی رہیں، اور پھر یوں ہی 10 سال گزر گئے۔ اب نوید 11 سال کا ہو چکا تھا اور وہ یہ سب دیکھتا تو اس کا خون کھولتا، مگر وہ ابھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر ایک دن میرے سسر کی والدہ نے میری ساس پر جھوٹے الزام لگائے اور میرے سسر کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اور اس طرح انہوں نے بہت مجبور ہو کر میری ساس کو طلاق دے دی۔ اپنے سسر کی یہ بات سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میری ساس اور سسر اب میاں بیوی نہیں رہے۔ یہ بات تو میرے لیے کسی بڑے جھٹکے سے کم نہ تھی۔ اپنے شوہر سے طلاق لینے کے باوجود بھی میری ساس کو مجبوراً اسی گھر میں رہنا پڑا، کیونکہ میری ساس کے والدین فوت ہو چکے تھے اور ان کا آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ اب اولاد کی خاطر میرے سسر نے انہیں گھر سے نہیں نکالا تھا۔ انہوں نے بہت برے حالات میں زندگی گزارنا شروع کی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کچھ سالوں میں میرے سسر کی اماں کا انتقال ہو گیا، اور جب میرے سسر ریٹائر ہوئے تو ان کی بہنیں بھی سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئیں، کیونکہ اب ان کے بھائی کے پاس انہیں دینے کے لیے کوئی پیسہ نہیں تھا۔ اتنے سالوں میں نوید کافی بڑا ہو گیا تھا، اور اس نے اپنی ماں پر ہونے والے تمام مظالم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میرے سسر کے ریٹائر ہونے کے بعد نوید نے نوکری شروع کر دی، اور یوں چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے اس نے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ گھر کے خرچے کو بھی چلانا شروع کر دیا۔
آہستہ آہستہ گھر میں نوید اور اس کی ماں کا پلہ بھاری ہو گیا۔ وقت کا پہیہ بہت تیزی سے گھومتا چلا گیا اور حالات پوری طرح سے بدل گئے تھے۔ میرے سسر روتے ہوئے بتانے لگے کہ میں نے اپنی بیوی پر بہت ظلم ہوتے دیکھے ہیں، مگر اب میرا مکافات عمل شروع ہو چکا تھا۔ میرے پاس سب کچھ ختم ہو چکا تھا، میری اولاد بھی میرے خلاف ہو گئی تھی۔ میں مجبور ہو چکا تھا کہ میں صرف نوید کی ماں کے رحم و کرم پر پڑا رہتا تھا، کیونکہ مجھے پوچھنے والا اب کوئی نہیں تھا۔ ہم دونوں کی طلاق ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی نوید کی ماں اسی گھر میں رہتی تھی۔ پہلے اس کے لیے یہاں رہنا مجبوری تھی اور اب اسے اس گھر میں رکھنا میری مجبوری بن چکی تھی کہ میں اسے اس گھر سے جانے نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ اگر وہ اپنے بچوں کو لے کر چلی جاتی تو میں تنہا رہ جاتا اور اس بڑے سے گھر میں اکیلے گھٹ گھٹ کر مر جاتا۔ میری تو عمر بھی بہت ہو چکی تھی، میرے بچے مجھ سے نفرت کرنے لگے تھے اور نوید کی ماں کے دل میں بھی میرے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، کیونکہ میں نے شادی کے جتنے سال بھی اس کے ساتھ گزارے اس پر کبھی رحم نہیں کیا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کتنے اہم اور ضروری ہوتے ہیں۔ اگر میں اپنی بیوی کو اس کا صحیح مقام دیتا جس کی وہ حقدار تھی تو میں بھی اپنے اصل مقام پر فائز ہوتا۔ میرے بچے بھی مجھ سے محبت کرتے، میری عزت کرتے، میری بیوی مجھے اپنے سر کا تاج بنا کر رکھتی، لیکن میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ہر رشتے کو برباد کیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ غلط ہوتے دیکھا، کبھی روکنے کی کوشش نہ کی، جس کا نتیجہ میں آج بھگت رہا ہوں۔ اس سب میں نوید کی ماں کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے ساری زندگی ایک ایک نوالے کے لیے ترس کر گزاری ہے اور آج وہ مجھے بھی وہی اذیت دے رہی ہے جس سے وہ گزر کر یہاں تک پہنچی ہے، اور میں یہی سوچ کر یہ اذیت برداشت کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اسی طرح میری معافی دنیا میں ہی ہو جائے اور آخرت میں مجھے اس بات کا جواب نہ دینا پڑے کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے اتنا بدترین سلوک کیا۔ میرے سسر اپنی ساری زندگی کی آپ بیتی سنا کر خاموش ہو چکے تھے، لیکن میری آنکھوں سے مستقل آنسو بہ رہے تھے۔ آج مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ اتنا اچھا کیسے ہے۔ انہوں نے جتنی بھی تکلیفیں دیکھی تھیں وہ مجھے اس سے بہت دور رکھنا چاہتی تھیں۔ جیسے جیسے دن کا اجالا پھیل رہا تھا، سب اپنے اپنے کمروں سے نکلنے لگے تھے۔ میں اپنی آنکھیں صاف کر کے باورچی خانے میں آ گئی تھی۔ ایک نیا دن شروع ہو چکا تھا۔ اس نئے دن میں میرے سسر اپنے کیے پر شرمندہ تھے اور اب مجھے یہی کوشش کرنی تھی کہ آنے والے وقتوں میں کس طرح انہیں معافی دلوا سکوں۔ خدا بھی اپنے بندے کے 1000 گناہ معاف کر دیتا ہے، تو ہم انسان کیوں دوسرے انسان کی غلطیوں کو معاف نہیں کر سکتے؟ اب جب کہ میرے سسر کو اپنی غلطیوں کا پوری طرح احساس ہو چکا تھا تو میں چاہتی تھی کہ میری ساس بھی انہیں معاف کر دیں۔ ان کے درمیان اب کوئی رشتہ تو نہیں تھا، لیکن ان کے درمیان ان دونوں کی اولاد تھی جن کے بہتر مستقبل کے لیے یہ ضروری تھا کہ گھر کے بڑوں کو عزت دی جائے۔ لیکن سب جانتے ہوئے بھی چپ رہنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شوہر جوانی میں اپنی بیوی کو عزت اور اعلیٰ مقام نہیں دیتے ان کو بڑھاپے میں رسوائی اٹھانی پڑتی ہے، پر میں نہیں جانتی تھی میرے کہے گئے الفاظ میرے شوہر کے دل میں گھر کر جائیں گے اور ان کا دل اپنے باپ کے لیے نرم پڑ جائے گا۔ اب سب سے مشکل مرحلہ ساس کو سمجھانا تھا، جس میں میرے شوہر نے بھرپور میرا ساتھ دیا تھا اور میرے شوہر اپنے باپ کو مقام دینے میں کامیاب رہے۔ مگر افسوس یہ کہ سب کچھ ٹھیک ہونے کے بعد اچانک ایک روز میرے سسر کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ وفات پا گئے۔ مگر مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ مرنے سے پہلے میری ساس نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ آج میرے سسر تو حیات نہیں ہیں، مگر جب بھی میں ان کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرا دل کانپ سا جاتا ہے۔